ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی مشہور بات ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. ادب کی وجہ سے بندہ کتنا عروج پا جاتا ہے اور بے ادبی کی وجہ سے کتنا پستیوں میں چلا جاتا ہے. یہ آپ حضرات نے سنا بھی ہے اور اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا. الحمدللہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسے مکمل دین ادب کہہ سکتے ہیں. ہمیں اسلام کے اندر ہر چیز کا مکمل ادب سکھایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب، خانہ کعبہ کا ادب، قرآن مقدس کا ادب، مسجد کا ادب، دینی مسائل اور دینی کتابوں کا ادب، ایسے ہی اہل بیت کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اولیاء کرام کا ادب، ائمہ اعظام کا ادب، اور یوں ہی علماء ذوی الاحترام کا ادب، قرآن مقدس کے حفاظ کا ادب، اور پھر والدین کا ادب، بڑوں کا ادب. یہ باضابطہ طور پر اسلام کے اندر جتنے بھی ادب کے شعبے ہیں ہر ایک پر مکمل تعلیمات اسلام ہمیں عطا فرماتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علم عطا فرمایا اور بہترین علم عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. اسلام کے اندر ادب کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں پہنچے تھے اور رب سے ہم کلامی کا شرف ملا تھا تو رب نے کیا فرمایا تھا؟ موسیٰ کیا فرمایا تھا؟ فَخْلَعْ عَلَيْكَ، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دو. إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ طوا کی جو مقدس وادی ہے اس وادی میں آپ آ چکے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی ادب سکھایا اور اپنے بندوں کو بھی ادب سکھایا ہے. آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ادب ہمیں عطا فرمایا. کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہا کرو. کیا کہا کرو؟ وقولوا انظرنا، یہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے. اس طرح محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا کرو. واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور سے محبوب کی بارگاہ میں باتیں سنا کرو. اور ایک جگہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اگر کسی نے قربانی پہلے کر لی نا تو ارشاد فرمایا محبوب سے آگے نہ بڑھو. ایک جگہ جب کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ سے باہر سے آواز دی نا، رب نے ادب سکھایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو محبوب کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر کے اندر عقل نہیں ہے. رب نے ادب سکھایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ،
اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ محبوب ان کے سامنے تشریف لے آتا، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ رب نے ادب سکھایا، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا کہ تم محبوب کو بلانا ایسے مت بنا لو جیسے آپس کے اندر ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محبوب کی آواز پر آواز بلند مت کرو، کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور محبوب کے حضور ایسے چلا کر کے بات مت کرو جیسے آپس میں چلاتے ہو، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جگہ جگہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب سکھاتا ہے محبوب کے در کا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے بلانے پہ حاضر ہو جاؤ جب محبوب تمہیں بلائیں تاکہ تمہیں زندگی نصیب ہو، یعنی تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائے جو تمہاری حیات کا سبب بنتے ہو، تمہاری نجات کا سبب بنتے ہو۔ جب صحابی نماز میں تھے، آنے میں تاخیر ہوئی تو رب نے یہ ادب سکھایا۔ تو عزیزان مکرم، اسلام مکمل ادب کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کیا جائے، اللہ کی بارگاہ کا ادب کیسے کیا جائے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بار استنجا خانے میں تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ استنجا خانے میں لوٹا رکھا ہے، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے نام پاک کو دیکھا تو فوراً اس کو صاف کیا اور اس کو سفید کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کر کے ادب کے مقام پر لے جا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کے ذریعے انہیں بتا دیا کہ تم نے میرے نام کا ادب کیا، میں تمہارے نام کو زمین اور آسمان کے اندر بلند کر دوں گا۔ اور حضرت شیخ مجدد الفسانی فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اگر میں 100 سال تک عبادت و ریاضت کرتا تب بھی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ مجھے مقام نہیں عطا فرماتا، اتنا بڑا مقام میں نہیں حاصل کر سکتا تھا جو ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو اسلام یہ مکمل ادب کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ کے نام کا کوئی کاغذ کا ٹکڑا پڑا اٹھا کر کے اس کو رکھ دے، اللہ تعالیٰ علیین کے اندر اس کا نام بلند فرماتا ہے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے بارہا کہ جب نشے کی دھت کے اندر وہ بالکل مست جا رہے تھے، اللہ کا نام لکھا ہوا، بسم اللہ لکھا ہوا کاغذ پایا تو خوشبو لگا کر کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگ کو الہام کے ذریعے بتایا، خواب کے اندر انہیں بتایا گیا کہ جاؤ بشر حافی کو میرا پیغام پہنچا دو کہ تم نے میرے نام کو عطر لگا کر کے معظم کیا، میں نے تمہیں اپنی بارگاہ کا مقرب بنایا۔ انہوں نے سوچا کہ ایسے ہی خواب آ گیا، پھر سوئے وضو بنا کر اور 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر وہی خواب دیکھا، تیسری بار وہی خواب دیکھا تو دوڑ کر کے گئے، پتہ لگایا تو حضرت بشر حافی شراب خانے میں نشے میں تھے۔ کہا ابھی ملاقات نہیں کریں گے، کہا ان سے کہو پیغام لے کر کے آیا کوئی، پوچھا کس کا پیغام ہے، کہا جا کے کہو کہ اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سنا نا تو دوڑ کر کے گئے، بزرگ نے کہا رب نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم نے میرے نام کی عظمت کی، اسے معطر کیا، ہم نے تجھے اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لیا۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت بشر حافی ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے، یہاں تک کہ وہ کہا کرتے تھے جب رب کا پیغام آیا میں ننگے پاؤں تھا، اب کبھی بھی میں زمین پر جو ہے وہ جوتا پہن کر نہیں چلوں گا۔ اور اللہ نے ان کے ادب کی وجہ سے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ راستے کے اندر کوئی جانور ناپاکی نہیں کرتا تھا۔ ایک بار ایک جانور نے ناپاکی کر دی تو مالک گھبرا گیا، بعد میں پتا چلا کہ یہ جانور بھی جانتا ہے کہ آج حضرت بشر حافی کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو جب بندہ ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ مناصب کے اوپر فائز فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے اندر 2 لوگوں کے درمیان، 2 گروہ کے درمیان مصالحت کے لیے تشریف لے گئے اور نماز کا وقت ہوا، مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، درمیان میں اللہ کے رسول علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو صحابہ نے نماز میں دستک دے کر کے حضرت ابو بکر کو خبردار کیا۔ صدیق اکبر نے جب گوشہ چشم
چشم سے دیکھا آقا کریم علیہ السلام شامل ہو چکے نماز کے اندر، وہ پیچھے آنے لگے، میرے آقا علیہ السلام نے اشارے سے منع فرمایا، اور لیکن حضرت صدیق اکبر پیچھے آ گئے۔ نماز کے بعد میرے آقا نے فرمایا جب میں نے کہا تھا تو پیچھے کیوں چلے آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا ادب دیکھو، کہتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھ جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے آگے کھڑا ہو۔ یہ ادب انہوں نے ہمیں سکھایا، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ ادب کر کے بتایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب وصال ہوا، منبر رسول پر جب خطبہ دینے کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تو جس سیڑھی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، اور جس منبر پہ اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سیڑھی کے اوپر قدم رکھنا گوارا نہ کیا، اس سے ایک سیڑھی نیچے بیٹھتے تھے تاکہ ادب برقرار رہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو جس سیڑھی پر حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہوتے تھے، حضرت عمر نے اس پر بیٹھنا گوارا نہ کیا، نیچے والی سیڑھی کو اختیار کیا۔ یہ ان حضرات کا ادب تھا، اور میں کہتا ہوں یہ ادب کا جو تقاضا انہوں نے پورا کیا، وہ ایسا نہیں کہ نارمل حالات کے اندر مشکل سے مشکل وقت بھی آیا، ادب کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آج آپ بتائیں کسی کو اگر بڑی تکلیف آ جائے، جان جانے کا ڈر ہو، تو سارا ادب بھول جاتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو۔ ایسے موقع پر جب کسی کی جان جا رہی ہو تو وہ علامہ وغیرہ کہہ کر کے گفتگو نہیں کرتا، فوراً جان بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جب غار میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر سانپ نے ڈس لیا اور آپ کی آنکھوں میں زہر کی وجہ سے آنسو آ گئے، میرا آقا علیہ السلام زانو پر سر رکھ کر کے آرام کر رہے تھے، پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا یا رسول اللہ میری جان جا رہی ہے، نہیں کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے۔ یعنی ایسے جان جانے کے موقع پر بھی ادب کا تقاضا ان کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹ پاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مصالحت کے لیے، جب صلح کے لیے مکہ شریف میں گئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو روک دیا گیا تھا حدیبیہ کے مقام پر، تو کافروں نے کہا تھا عثمان آپ آئیں تو آ کر کے اب طواف کر لیں۔ حضرت عثمان کا ادب دیکھو، ادب کیا ہے، کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ اگرچہ نظروں کے سامنے دل چاہتا ہے خانہ کعبہ کا طواف ہو جائے، لیکن فرماتے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بغیر طواف کر لوں یہ میں گوارا نہیں کرتا، میرے آقا جب طواف کریں گے تبھی عثمان طواف کریں گے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک میں ہاتھ دے کر حضرت عثمان نے بیعت کی، تو اس کے بعد میں اپنا کبھی بھی وہ ہاتھ جس کو سرکار کے دست پاک میں دیا تھا، اس ہاتھ کو کبھی بھی آپ نے شرمگاہ پہ نہیں لگایا کہ یہ ہاتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دست پاک سے لگ چکا ہے، پھر اس ہاتھ کا، وہ دائیں ہاتھ کا اتنا ادب کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ادب کے تقاضے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ جب بھی کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو میں نہیں دیکھتا ہوں۔ میں پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان آنکھوں سے تو میں حضور کا دیدار کرتا ہوں، سرکار کا دیدار کرتا ہوں، تو جن آنکھوں سے میں آقا کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں کو میں شرمگاہ کے اوپر نہیں ڈالوں گا، ان آنکھوں سے میں شرمگاہ کو نہیں دیکھوں گا۔ یہ ان کا ادب تھا۔ اور جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین آئے، صلح نامہ لکھا جانے لگا، حضرت علی صلح نامہ لکھ رہے اور لکھا نا کہ کتب علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کفار نے اعتراض کیا ہم ان کو محمد بن عبداللہ کہتے، محمد رسول اللہ نہیں مانتے، اگر مان لیتے تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے نہیں روکتے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی یہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی کر لو، یہ مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے قلم رکھ دیا، تلوار ہاتھ میں لے لی، یعنی فیصلہ کن انداز میں آ گئی۔ میرے آقا کا نام لکھنے کے بعد میں کوئی مٹانے کے لیے کہہ دے، علی کا ادب یہ گوارا نہیں کرتا، لیکن حضور کو مصالحت منظور تھی۔ میرے آقا نے فرمایا لاؤ میں مٹا کر کے اس کی جگہ لکھ دیتا ہوں۔ فرمایا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد رسول اللہ بھی ہوں۔ یہ صحابہ نے ہمیں ادب کا طریقہ سکھایا۔ حضرت ام حبیبہ جو ام المومنین ہے، ان کے والد ابو سفیان ابھی مشرک ایمان نہیں لائے، حضرت ام حبیبہ کے مکان پہ جب آتے ہیں، حضرت ام حبیبہ نے بستر سمیٹ دیا۔ باپ نے کہا بیٹا یہ بستر کیا میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟ باپ اور بیٹی کی محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ چاہے شوہر کتنا بھی بڑا محبت والا نہ مل جائے، لیکن بیٹی کی نظر میں باپ باپ ہوا کرتا ہے۔ لیکن ایک بیٹی نے بتا دیا کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہوتا ہے۔ کہا میں نے بستر اس لیے
لیے سمیٹ دیا ہے، یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور تم مشرک ہو، تم ناپاک ہو، تم اس بستر کے لائق نہیں ہو۔ یہ ادب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سر کے اگلے حصے کے اندر کچھ بال تھے، ان بالوں کو کاٹتے نہیں تھے، بڑھ گئے تھے تو ان کو باندھ کر کے رکھتے تھے۔ کسی نے کہا بال کٹوا کیوں نہیں لیتے؟ کہا یہ آگے والے جو سر کے بال ہیں نا، ان بالوں پہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دست پاک لگایا ہے، میں ادب کی وجہ سے ان بالوں کو نہیں کٹواتا ہوں، ان بالوں کا میں ادب کرتا ہوں۔ اتنے بڑے ہو گئے تھے وہ بال کے، جب بیٹھتے تھے تو زمین پہ بال جو ہے وہ ٹک جایا کرتے تھے، زمین کو چھو لیتے تھے، لیکن کہا میں ادب مصطفیٰ کی وجہ سے ان بالوں کو کٹوانا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آپ لوگوں نے کتنی بار سنا، جنگ کے موقع پہ جب ٹوپی گم ہو گئی نا تو سپاہیوں کو لے کر حملہ کیا، ٹوپی تلاش کرو، کئی سپاہی اس کے اندر آپ کے ساتھی شہید ہو گئے، تو کسی نے کہا کہ حضور ٹوپی تو مل گئی لیکن آپ نے کتنے لوگوں کو شہید کروا دیا؟ کہا میری ٹوپی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے ٹوپی کے لیے سب کچھ نہیں کیا ہے، اس ٹوپی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سلے ہوئے ہیں، میں نے منہ مبارک کے ادب کی وجہ سے اتنی قربانی دے کر کے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب۔ اہل ایمان، اور میں کہتا ہوں پوری کائنات میں جتنے لوگ بنابے مسلمان پائے جاتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی بھی آپ کو با ادب نہیں ملے گا، اکثر لوگ آپ کو بے ادب نظر آئیں گے۔ جو ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سنیوں کو عطا کیا ہے، یہ ادب آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گا، ورنہ آپ جا کر کے دیکھ لیں روزہ رسول پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس روزے کی طرف پشت کر کے وہ نجدی متوع کھڑے رہتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ کی کتنی بھی ادبی کرتے ہیں، سرکار کے روزے کے سامنے پاؤں پھیلا کر کے وہ لوگ لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ادب کے جو تقاضے ہیں وہ اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائے ہیں۔ اور آپ تاریخ میں پڑھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ایک بار پڑھا رہے تھے حدیث پاک، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے بار بار، لیکن آپ حرکت نہیں کر رہے۔ جب درس ختم ہوا میں نے پوچھا حضور آج آپ کی میں نے عجیب کیفیت دیکھی، کیا بات تھی؟ فرمایا جب میں حدیث پڑھا رہا تھا مجھے 16 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا ہے، لیکن میں نے حرکت کرنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ اس وقت میں اللہ کے رسول کے فرمان کو پڑھا رہا تھا، فرمان مصطفیٰ کے ادب کی وجہ سے میں نے حرکت کرنا گوارا نہ کیا اور اسی حالت کے اندر میں قائم رہا۔ یہ ادب ہے، یہ ادب اللہ نے جو اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ اور آج کے نجدیوں کو جب دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی وہ لوگ جیسی بے ادبی کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ آپ کو ادب کے جو تقاضے اہل سنت کے یہاں نظر آئیں گے کہیں پر بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہی مدینہ منورہ ہے۔ اسی مدینہ منورہ میں جب روضہ رسول اور مسجد نبی کی تعمیر کا جب کام کی بات آئی تھی، ترکی حکومت کا دور تھا، اس وقت پورے ممالک اسلامیہ سے چن چن کر کے خاندانوں کو بلایا گیا، قسطنطنیہ کے پاس میں ایک شہر کو آباد کیا گیا اور ان خاندانوں کو اس شہر کے اندر بسا دیا گیا، اور 25 سال تک وہاں پر محنت کی گئی۔ ہر خاندان سے ایک ایک بچے کو لیا گیا، اس کو حافظ قرآن بھی بنایا گیا اور ماہر کاریگر بھی بنایا گیا، تعمیر کا انہیں ہنر بھی سکھایا گیا۔ 25 سال کی محنت کے بعد میں ایک بڑی حافظوں کی جماعت تیار ہو گئی جو بڑی ماہر کاریگر بھی تھی۔ اب ان کو روضہ رسول کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مسجد کی تعمیر کا کام سپرد کیا گیا۔ کیسے تعمیر ہوتی تھی؟ روضہ رسول کے پاس میں کھٹ پٹ کی آواز نہیں آنا چاہیے۔ رب نے کہہ دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو میرے آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری کے بعد میں بھی اب سرکار کے روزے کے پاس میں آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ مدینے کے باہر جاتے جو ہے وہ پتھروں کو تیار کرتے اور پھر دو پتھروں کو لا کر کے مسجد نبوی کے اندر جوڑا جاتا۔ اگر تھوڑا سا کچھ اونچ نیچ ہو جاتا تو لوہے کے ہتھوڑے سے نہیں، لکڑی کے ہتھوڑے سے دھیرے دھیرے اس کو ٹچ کرتے اور صحیح کرتے کہ سرکار علیہ السلام کے مقدس سماعت کے اندر کوئی تکلیف والی آواز نہ جانے پائے۔ اور پھر اگر زیادہ کچھ فرق پڑ جاتا تو اس کو وہاں پہ صحیح نہیں کرتے، ان پتھروں کو دوبارہ مدینے کے باہر لے کر کے جاتے اور مدینے کے باہر لے جا کر کے دوبارہ ان کو صحیح کر کے لے کے آتے اور پھر لا کر کے مسجد نبوی کے اندر ان کو لگاتے۔ اتنے ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے روضہ رسول کے پاس میں یہ تعمیری کام انجام دیا گیا۔ یہ ادب کے تقاضے آپ کو اور کہاں نظر آئیں گے؟ عزیزان مکرم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ادب کا حکم دیا نا، ہمیں اللہ کا ادب کرنا، ہمیں رسول کا ادب کرنا سکھایا، ہمیں قرآن کا ادب کرنا سکھایا۔ قرآن کے ادب کی ہمیں کیسی تعلیم دی گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن پڑھو تو لا یمسہ الا المطہرون، اس سے ناپاکی کیا، اسے بے وضو یا بغیر تم پر غسل فرض ہو اس حالت کے اندر قرآن کو نہ چھوؤ، اور جب تم جنابت کی حالت میں رہو تو زبانی بھی قرآن مقدس مت پڑھو، قرآن سے اوپر مت بیٹھو، اور جب تمہیں قرآن پڑھنا ہو حضرت علی کہتے ہیں مسواک کر لو، کیونکہ یہ جو ہے منہ یہ قرآن کی گزرگاہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، اسے ستھرا اور پاکیزہ کر لو۔ قرآن مقدس کو اتنا ادب کیا جائے کہ قرآن مقدس کی طرف پاؤں بھی نہ پھیلائے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیخ مجدد الف ثانی کے بارے میں شیخ محمد ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار شیخ مجدد کو استنجا کی حاجت ہوئی، جب جلدی سے استنجا خانے میں گئے اور دوڑ کر کے واپس چلے آئے، بعد میں جب آپ نے پانی منگوایا اور پانی منگوا کر کے اپنے انگوٹھے پر سیاہی کا نقطہ لگا تھا اس کو صاف کیا، جب استنجا کر کے آ گئے تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ گئے تھے استنجا کرنے اور واپس آئے، انگوٹھے کو دھلا پھر گئے، کیا ہوا؟ کہا جب میں لکھ رہا تھا تو قلم کو جانچنے کے لیے میں نے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر وہ چیک کرنے کے لیے نقطہ لگایا تھا، جب میں استنجا کرنے گیا تو وہ سیاہی کا نقطہ مجھے استنجا خانے میں نظر آ گیا، اور یہ قرآن کے لکھنے کے اسباب میں سے ہے، لہذا اس سیاہی کا بھی میں ادب کرتا ہوں، اس نقطے کا بھی ادب کرتا ہوں، لہذا میں نے اس حالت کے اندر استنجا کرنا گوارا نہیں کیا، پہلے آ کر کے اپنے انگوٹھے کو دھلا، بعد میں استنجا کے لیے گیا۔ یہ قرآن کا ادب۔ اللہ اکبر۔ آج آپ جا کر کے دیکھیں واقعی کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ تم وہابیوں کا رد کرتے ہو، یہ ایسی بے ادب قوم ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں گے جوتا رکھا ہے، اس کے اوپر قرآن شریف رکھ دیں گے۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے گئے نا ان لوگوں نے دیکھا ہوگا، جوتا رکھا اس کے اوپر قرآن پاک رکھ دیں گے۔ جوتوں کی الماری کے اندر جہاں جوتا رکھا اسی کے ساتھ میں قرآن مقدس والا بیگ بھی رکھ دیں گے، اور کتنے لوگ اپنے بیگ کے اندر قرآن رکھ کر کے لے کے آتے ہیں اور اسی کے اوپر سامان بھی رکھتے ہیں، اور یہاں تک دیکھا گیا ہے پاؤں لمبے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اوپر قرآن پاک رکھ لیتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو دیکھا گیا سو رہے ہیں اور قرآن مقدس پر ان کے پاؤں ٹچ ہو رہے ہیں۔ اتنی بے ادب قوم جو اپنے بادشاہوں کا ادب تو کرنا جانتی ہے لیکن اللہ کے کلام کا ادب ان کے ہاں نہیں پایا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں مقدس مکمل ادب کی تعلیم عطا فرماتا ہے، ہمیں مسجدوں کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسجد میں آؤ تو پھر اس کا ادب کس طرح ملحوظ رکھا جائے، دنیا کی باتیں نہ کریں، مسجد میں چلا کر کے باتیں نہ کریں، وضو کا پانی مسجد کے اندر اس کا قطرہ نہ گرنے پائے، اور مسجد کے اندر جب داخل ہوں تو بہت ادب کے ساتھ میں داخل ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک ہمیں ادب کا حکم دیا گیا کہ مسجد کے اندر بندہ جب داخل ہوتا ہے تو کوئی ایسی حرکت بھی نہ کرے جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ایک بار ایک مسجد اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے گئی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، راستے میں فرشتے ملے، کہا کہاں جاتی ہے؟ کہا رب کی بارگاہ میں شکایت کرنے، لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا چل تو لوٹ چل، اللہ نے ہمیں ان لوگوں کو برباد ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آج دنیا کی باتیں مسجدوں میں کتنی ہو رہی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ زمانہ آئے گا جب لوگ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے تو ان کے ساتھ میں مت بیٹھنا، اس لیے کہ اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں نا مسجد کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، مسجد میں لوگ باضابطہ پوری پنچایت کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی میں نے دیکھا بوڑھے اکٹھا ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں مسجد کے اندر، ایسا لگتا ہے جیسے یہ خانہ خدا نہیں ہے، نانی اور دادی کا گھر بنا کر کے رکھا ہے۔ اور مسجد کے آداب کا تو یہاں تک ہمیں حکم دیا گیا، اللہ اکبر، فرمایا گیا مسجد کے اندر بدبو والی چیز بھی نہ لے کر کے جاؤ، مسجدوں کو خوشبودار بناؤ۔ آج مسجدوں کے اندر کتنا کچھ ادھم مچایا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنی مسجدوں سے پاگلوں کو بھی دور رکھو، بچوں کو بھی دور رکھو۔ آج مسجدوں کے اندر بچے جو شور مچاتے ہیں نا، خاص طور سے بھی رمضان مبارک آپ دیکھنا جو اکھاڑے کے اندر کشتی ہوتی ہے وہ پورا منظر آپ کو مسجدوں کے اندر نظر آئے گا۔ شب برات میں آپ دیکھیں، شب معراج میں دیکھیں، شب قدر میں دیکھیں، مقدس ایام کے اندر دیکھیں، وہ سارا تماشا آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں مسجد نبی میں کھڑا تھا،
مجھے کنکری آ کے لگی، میں نے مڑ کر کے دیکھا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، مجھے بلایا اشارے سے، کہا دیکھو دونوں لوگ بات کر رہے ہیں، ان کو میرے پاس بلا کے لے کے آؤ۔ آئے، پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم لوگ طائف کے۔ کہا رسول اللہ کی مسجد میں بلند آواز سے بات کرتے ہو، اگر تم طائف کے نہ ہوتے مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا۔ یعنی مسجد ادب کی جگہ ہے، یہاں پہ بے ادبی کا کام کرنا یہ بالکل روا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں مسجدوں کی بے ادبی کے کیا کیا شاخسانے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ خود یہاں پر اپنی مسجد میں آپ دیکھ لیں، وہ ساری بے ادبی آپ کو ملیں گی جن بے ادبیوں سے ہمیں شریعت نے منع فرمایا ہے۔ آپ جمعرات کو دیکھ لیں، مسجد کی دھلائی جب ہوتی ہے نا تو باضابطہ 10-20 بچے یہاں پہ 1 گھنٹے تک کھیلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسجد اگر صاف نہیں کرو گے تو اتنا کچھ حرج والا مسئلہ نہیں ہوگا جتنا ان بچوں کے ادم مچانے کی وجہ سے تم گنہگار ہوتے، اور ذمہ دار لوگوں پر اس کا گناہ کتنا زبردست پڑتا ہے اس کا کوئی کیا اندازہ کر پائے گا۔ اور مسجد کو ادب کا یہاں تک حکم دیا گیا، ایک بار ایک بڑھیا کا انتقال ہو گیا جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، رات میں انتقال ہوا، دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو صبح میں پتہ چلا، کہا اگر انتقال ہو جائے کسی کا تو مجھے بتایا کرو۔ کہا میں نے اس بڑھیا کو جنت کے اندر دیکھا، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد سے وہ کوڑا اٹھایا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت کے اندر مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اسلام ہمیں مساجد کے ادب کا حکم دیتا ہے، قرآن کے ادب کا حکم دیتا ہے، خانہ کعبہ کے ادب کا حکم دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کا ادب کتنا ملوز رکھا گیا، خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ پاؤں نہ پھیلائے جائیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے استنجا نہ کیا جائے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکا نہ جائے۔ ایک مرتبہ جانب قبلہ میں تھوک دیکھا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اسے رگڑ کر کے صاف کر دیا، فرمایا جو قبلہ کی طرف تھوکتا ہے کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں اس کا تھوک موجود ہوگا، یعنی یہ اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا میدان قیامت کے اندر۔ ہمیں قبلہ کے ادب کا ایسا حکم دیا گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، اب تو آج کل تو ادب ایسا لگتا ہے جیسے دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے۔ پہلے ایک دور تھا ہم دیکھتے تھے کہ جب اذان کی آواز آتی تھی نا تو گھر میں اگر کوئی ٹی وی بھی چلتا تھا وہ بھی بند ہو جاتا۔ اب تو اذان ہوتی رہتی ہے، لوگ موبائل کے اندر گانے بھی سنتے رہتے ہیں، سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں۔ پہلے جب اذان کی آواز آتی تھی عورتیں اپنے سروں پہ دوپٹہ رکھ کے بالکل خاموش ہو جاتی تھی۔ اب تو اذان بھی ہوتی رہتی ہے، دور نہیں مسجد کے بغل میں ہنگامہ بھی چالو رہتا ہے، نہ گفتگو بند ہوتی ہے نہ تماشا بند ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو معذور ہیں، جو مجبور ہیں، وہ تو الگ بات ہے، جن کو کوئی مجبوری نہیں وہ مسجد کے اندر آرام سے کرسی لگا کے بیٹھتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا اگر کوئی عالم مسجد میں کرسی لگا کے تقریر بھی کرتا تھا تو لوگ سوال کرتے تھے کہ مسجد کے اندر کرسی لگا کر کے تقریر کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ خیر وہ تو جائز ہے، لیکن اب تو وہ تو تقریر کرنا تو الگ بات ہے، ایسے ہی تماشا بنا کے رکھا ہے کہ باضابطہ طور پر مسجد کے اندر کرسیاں دی جاتی ہیں۔ کیوں کرسیاں دی جاتی ہیں؟ تاکہ لوگ آرام سے بیٹھیں اور مسجد میں کرسی لگا کر کے گپے ماریں، مسجد کی بے ادبی کریں، دینے والا بھی گنہگار ہو اور بیٹھ کر کے اس سے باتیں کرنے والا بھی گنہگار ہو۔ یہ آج ہم نے بے ادبی کا ماحول بپا کر، لوگ کہتے ہیں آج گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، یہ پریشانی آ رہی وہ پریشانی۔ میں کہتا ہوں پہلے ہم تو دیکھیں ہم لوگ کتنے بے ادب ہو گئے، ہمیں نہ مسجد کا ادب برقرار رکھا، نہ اذان کا ہم نے ادب برقرار رکھا، نہ قبلہ کا ادب ہمارے اندر موجود رہا۔ مجھے یاد آتا ہے ہم لوگ جو بچپن میں پڑھتے تھے، اگر کسی تپائی کے اوپر قرآن پاک ایک بار رکھ دیا گیا تو دوبارہ اس تپائی کو کوئی کود کر کے نہیں جاتا تھا۔ اب تو قرآن پاک رکھا ہے، جب قرآن پاک اٹھا کے اوپر رکھ دیا تو اسی تپائی پر بیٹھ کر کے لوگ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بے ادبی کا ماحول اور یہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ جا کے دیکھیں حرم کے اندر، آج ہمیں خانہ کعبہ نظر نہیں آتا، ہم اس کا پھر بھی ادب کرتے ہیں، لیکن وہاں پر نجدیوں کو دیکھیں قبلہ کی طرف پاؤں پھیلا کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کی نظر کے اندر قبلہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قبلہ کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ ہم تو اگر قبلہ نگاہوں کے سامنے آ جائے ہماری آنکھیں تر ہو جاتی ہیں کہ اللہ کا مقدس گھر نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن یہ بے ادب قوم نہ اللہ اس کے رسول کا ادب جانتی ہے اور نہ مسجد اور قبلہ کا ادب ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ عزیزان مکرم، اسلام ہمیں مکمل طور پر ادب کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار مسجد کے اندر جب داخل ہوئے، غلطی سے پہلے بایاں قدم مسجد کے اندر پڑ گیا تو الہام کے ذریعے ان سے کہا گیا، آئے سور کا معنی تھا بیل،
اے سور تجھے ہماری بارگاہ ہماری مسجد کا ادب بھی نہیں معلوم ہے. یعنی ان کو ایسی سخت تنبیہ کی گئی. بیل اور گدھا جو ہوتا ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ہے. تم انسان ہو, تمہیں یہ نہیں پتا کہ مسجد کے اندر کیسے پہلا قدم کون سا رکھنا چاہیے. آج مسجد کی تم بے حرمتی کرتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی دلوں کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا. مسجد کے اندر بدبو والی چیز لانے کو منع کیا گیا. یہاں تک علماء لکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر کچا گوشت لے کر کے جانا بھی جائز نہیں ہے. مسجد میں کیونکہ اس کے اندر بھی بدبو ہوتی ہے, بو ہوتی ہے اس کے اندر بھی. اور یہاں پہ تو باضابطہ مسجدوں کے اندر ایسے گوشت لگا کے تقسیم کیا جاتا ہے جیسے یہی بکرا منڈی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. آج ہم ان بے ادبیوں کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ان بے ادبیوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر آفتیں اور بلائیں آ رہی ہیں. عزیزان مکرم, اسلام ہمیں جب ادب کی تعلیم دیتا ہے, ہمارے اندر ادب کا پورا سلیقہ ہونا چاہیے. الدین کلہ ادب, دین تو مکمل ادب ہی کا نام ہے. اسلام بے ادبی کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں کرتا. میں تو یہ چاہتا تھا کہ ادب کے حوالے سے جتنے شعبے سب کو بیان کروں. اہل بیت کا ادب کیسے کیا جائے, علماء کا ادب کیسے کیا جائے, اساتذہ کا ادب کیسے کیا جائے, والدین کا ادب کیسے کیا جائے, اور پھر بڑوں کا ادب کیسے کیا جائے, بوڑھوں کا ادب کیسے کیا جائے. آج یہ سارے ادب دن بدن ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. ہماری آنے والی نسل بدتمیز ہوتی چلی جا رہی ہے, بے ادب ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اسی بدتمیزی اور بے ادبی کی وجہ سے پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں. گھروں کی برکتیں چلی گئی ہیں. وقت چونکہ سمٹ گیا, میں ان تمام ادب کے شعبوں پر بھی کبھی وقت ملا تو گفتگو کروں گا. بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, الحمدللہ ہم سنی ہیں, اور سنی کا مطلب ہوتا ہے مکمل با ادب. اہل سنت و جماعت ادب کے معاملے کے اندر اتنے زیادہ حساس ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی بے ادبی ہو جائے نا تو ان کے دلوں کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے ہیں. تو عزیزان مکرم, ادب کا ماحول بنائیں. جو بھی ادب والی چیزیں, ان تمام چیزوں کا ادب کرنا, ادب والی ذاتوں کا ادب کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل طور پر ادب کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.